شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وأما نواله وأتم برهانه وأعظم شأنه بحمد صلاة امام الانبیاء حبیب کبریا سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے ارباب فکر و دانش نہایت حفظ وقار سامعین محتشم اللہ رب العالمین دی ذات پاک کا بے حد شکر ہے جس نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو سارے نو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے گفتگو کریں گے اس دا عنوان ہے چاند دیکھنے کی شرائط اور رویت حرام کمیٹی جسے پاکستان میں ہلال کمیٹی کہا جاتا ہے. غلط عید کروانے پر ان کا شرعی رد. دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، جس وقت عید دا اعلان کیتا گیا وہ انتہائی نازک وقت سے اس وقت کچھ بھی نہیں سی ہو سکتا. پتہ تو اس وقت بھی ہے سی عید نہیں. بعض علماء نے اس وقت پورے پاکستان جو اپنا بیان جاری کیتا کہ عید دا اعلان غیر شرعی کیتا گیا ہے، عید نہیں بنتی. اور آج بھی تواڈے پاکستان دے اندر کئی جگہ تے عید پڑھائی گئی. ممبر رسول دے تے بیٹھن دا تقاضا یہی ہے کہ جو حق حقیقت ہے اس کو عوام تک پہنچا دیتا جائے. عزیزان گرامی،
قرآن مقدس وچ اللہ رب العالمین فرماندا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جدوں تواڈے وچوں کوئی رمضان دا مہینہ پا لے او دے تے روزے رکھنے فرض ہیں۔ تمام مفسرین نے، آئمہ نے اس آیت دا معنی ایو کیتا ہے کہ رمضان دا مہینہ پاون دا مقصد ہے کہ چند ویکھ کے ہی روزہ رکھو، چند ویکھ کے چھوڑو۔ چند ویکھن دیاں کچھ شرائط ہیں، میں وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دی فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 10 اس دے وچوں بیان کرانگا۔ اج دی تقریر خطابت دے انداز وچ نہیں، کیونکہ مسئلے جدو بیان کیتے جاون نہ سن لگ سکتی، نہ اس دے وچ جذباتی ہو سکتا بندہ۔ مسئلہ بیان کیتا جاندہ ہے سمجھاون واسطے۔ ایڈے سوکھے تے مسئلے نہیں کہ ایک تقریر وچ سمجھ آ جائے، یہ دے واسطے تو بار بار کو بندہ بیٹھ کے بار بار پوچھے، پھر بار بار بندہ انہوں دسے، پھر جا کے کدھر سمجھ آندہ ہے۔ بہرحال چلو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور سمجھ آئے گا۔ تسا سونا بھی نہیں، جاگتے پورے اپنے ذہن نو حاضر رکھ کے مسئلے نو سمجھنا ہے، پھر اگے جا کے اگر تسا کوئی اپنی طرفوں وچ رلا کے بیان چکیتا اس دے ذمہ دار تسا ہو، میں کوئی نہ ہو سکتا۔ بار بار اس وجہ تو کہہ رہے ہیں کہ بار بار پورے ذہن نو حاضر رکھ کے یہ سمجھنا ہے، کیونکہ اس دا تعلق ساڈے ایمان نال۔ 7 طریقے چند دے اثبات دے شرعی، 7 طریقے نال چند ثابت کیتا جا سکتا ہے۔ 7 طریقے شرعی ہیں ثابت کرن دے، تے 7 طریقے وہ ہیں جڑے لوکاں اپنے طرفوں بنائے ہوئے، انہاں دا شریعت نال کوئی تعلق نہیں، تے انہاں نال چند ثابت نہیں کیتا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھیا ہے، چند نو ثابت کرن تے پورا رسالہ لکھیا۔ آپ نے 7 طریقے وہ بیان فرمائے، 7 وہ بھی بیان کیتے ہیں جنہاں نال چند ثابت کیتا جاندہ ہے شرعی طور تے، 7 وہ بھی بیان کیتے ہیں جڑے لوگاں اپنی طرف بنائے۔ طریقہ اول، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خود شہادت رؤیت۔ میں اس مسئلے تو بیان کرنے تو پہلے یہ وچ لفظ آن گے گواہی دے۔ گواہی گواہ کیڑا دے سکتا ہے؟ وہ دے واسطے شرط عادل ہونا، غیر فاسق ہونا وغیرہ وغیرہ۔ عادل انہوں آدھن جڑا کبیرہ اور صغیرہ گناہ تو بچدا ہو۔ ایک تا ہے نا عادل مانا تسا لیندے ہو بھی جڑا منصف عادلانہ فیصلہ کردہ ہوئے، وہ اپنی جگہ تے جتے فقہ دے اندر لفظ عادل بولیا جاندہ ہے، او دا مطلب عدل دا فیصلہ نہیں ہوندہ، او دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ عادل اس بندے نو آکھیا جاندہ ہے جڑا کبیرہ اور صغیرہ گناہ تو بچدا ہوئے۔ اے دی خود تشریح اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف دی اس جلد دے صفحہ نمبر 437 تے کیتی ہے۔ آپ فرماندے ہیں اگر اس کم فرق میں 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں ثقہ عادل شرعی ہیں جو نہ کسی کبیرہ کے مرتکب ہیں، نہ صغیرہ پر مصر، نہ خفیف الحرکات ہوئے، یعنی نہ کبیرہ گناہ کردہ ہوئے، نہ صغیرہ دے اتے بار بار انہوں کردہ ہوئے، تے نہ خفیف الحرکات ہوئے۔ کی مطلب بازار دے ٹردیاں پھردیاں کھاندے پھرنا، ننگے سر کھاندے پھرنا، ایک خفیف حرکتہ نے فرمایا عادل او ہوندہ ہے جڑا بڑے چھوٹے گناہ تمہیں بچے تے جڑے خفیف حرکتہ نے انہاں تمہیں بچدا ہو، او بندہ عادل ہے۔ او دی گواہی چند دے اس بات واسطے ضروری ہے۔ فاسق بندہ ہے، گناہگار ہے، داڑھی منندہ ہے، یہ فسق ہے۔ فلمہ ٹی وی گانے تے بندہ فسق ہے، غیر شرعی حرکتہ کردہ ہے، اعلانیہ فاسق ہے اسلام دی زبان۔
ایسے بندے دی گواہی قبول آپ فرماندے طریقہ اول خود شہادت رؤیت یعنی آپ چند ویکھے گواہی دے ہلال رمضان مبارک کے لیے ایک ہی مسلمان عاقل یعنی عقل مند بھی ہوئے پاگل بھی نہ ہوئے بالغ بھی ہوئے نابالغی دی عمر نہ ہوئے غیر فاسق یعنی کہ فسق دے وچوں مبتلا نہ ہوئے گناہ نہ کردو ہوئے ایسا بندہ اگر رمضان شریف دے چند دی گواہی دے وے کہ میں چند اپنی اکھی نال ویکھیا ہے قاضی او دی گواہی اکو دی ہی قبول کر لے سی ایک بندہ اگر صرف یہ ہے رمضان دے چاندہ جڑے دوسرے 11 مہینے وہ تھے ایک بندے دی گواہی نہیں چلنی وہ اگے آ رہا ہے جدو اس طرح دا بندہ گواہی دے سی انہوں اسا یہ بھی نہیں پوچھنا بھی تو بلند جگہ تو آیا یا نیوی تو تنہا ویکھیا یا کوئی کسی اور بھی ویکھیا نہ وہ دی ایک دی رمضان شریف واسطے گواہی قبول کر لی جائے گی اگے آپ فرمان دیں ورنہ دیکھیں اگر کہ وہاں کے مسلمان چاند دیکھنے میں کوشش رکھتے ہوں یعنی ایسا علاقہ شہر بستی محلہ پنڈ ہوئے جتھوں دے بندے آپ کوشش کر کے چاننو ویکھ دے ہون اور آسمان تے بدل بھی نہ ہوئے پھر او دی ایک دی گواہی قبول نہیں کیتی جائے گی مڑ گواہ آپ فرماندن 2 چاہیے کنے اس سے جڑی شرطاں غیر فاسق عادل سکہ مضبوط اس سے دی شرطاں اتھے آ جاندیں فرمایا بے پرواہی کی صورت میں کم سے کم 2 درکار ہے اگرچہ مستور الحال ہوں آدم کے ظاہر تے بندہ شریعت عمل کرتا ہے پوشیدہ ہو کی کرتا ہے یہ دا کسی نے پتہ نہیں تے حکم جڑا شریعت دا لگتا ہے وہ ظاہر تے لگتا ہے اگر تنہائی بچوں کو گناہ کرتا ہے تے او دا معاملہ اللہ دی ذات نالے مستور الحال بھی ہوئے ظاہر دا شریعت دے مطابق ہوئے تے او دی گواہی ہوتے فیصلہ دیتا جائے گا باقی 11 مہینے واسطے فرمایا اتھے شرط نہیں ہوئی یعنی عید دا چند باقی جڑے 11 مہینے اتھے رمضان دا چند اکھنا میں ویکھیا ہے تے انہیں بڑا ہے لیکن جدو دوسری چنن دی گواہی دے گا 11 مہینے دی اتھے پھر لفظ شہادت انہوں آکھنا پہ قاضی دے سامنے ان الفاظ نال کہ میں گواہی دینا یہ الفاظ انہوں استعمال کرنے پہ گیا رمضان شریف دے چند واسطے نہیں باقی 11 مہینے دے چند واسطے یہ الفاظ اس نوں استعمال کرنے پہن گے کہ میں گواہی دینا کہ اس مہینے دا فلاں دن فلاں شام نوں میں چند ویکھیا ہے تے فرمایا قاضی شرع ہوئے مفتی اسلام ہوئے او دا قائم مقام جدوں اہل شہر اہل فقہ اس تو زائد ہوں دے حضور گواہی دین اگرچہ قاضی و مفتی کو کوئی نہ ہو تو مجبوری کو اور مسلمانوں کے سامنے ایسے 2 مرد یا ایک مرد 2 عورتوں کا بیان لفظ اشہاد میں کافی سمجھا جائے گا اور ان 11 ہلالوں میں ہمیشہ یہی حکم ہے مگر عیدین میں اگر مطلع یعنی آسمان صاف ہو بدل نہ ہوئے آسمان بالکل صاف ہوئے تو فرمایا پھر او دی صورت ہے مسلمان رؤیت حلال میں کہلی سستی نہ کرتے ہوں یعنی ویکھنے سستی نہ کرتے ہوں تے اور 2 گواہ جنگل یا بلندی تو نہ آمن اس صورت میں وہی جماعت عظیم درکار ہے یعنی مطلع اگر صاف ہوئے اور اس علاقے دے بندے کہلی کرتے ہوں سستی کرتے ہوں چاند ویکھن واسطے پھر اگر کہلی نہ کرتے ہوں تے پھر 2 بندیاں دی گواہی بھی نہیں چلنی کم از کم ایک جماعت گواہی دے وے کہ اسا چاند نو ویکھیا ہے اپنی اکھی دے نال ویکھیا ہے اور وہ جماعت امام ابو حنیفہ دے نزدیک کم از کم 50 بندے تے مشتمل ہے کتنے بندے آتے 50 بندے کم از کم ایک جماعت فتاوی قاضی خان میرے سامنے پہ ہے
یہ اہل سنت دی بڑی قدیمی کتاب ہے، 900 سال پرانی، وہ دے وچ مسئلہ لکھے ہوا ہے کہ کم از کم پھر 50 بندے گواہی دے من تے پھر چند دا اثبات کیتا جا سکتا ہے۔ اگوں میں چونکہ مختصر کرتا جانا، اگر میں وہ ساری تفصیل بیان کرنا تو پھر وقت نہیں۔ طریقہ دوم، شہادت علی الشہادت، یعنی گواہوں نے چاند خود نہ دیکھا بلکہ دیکھنے والوں نے ان کے سامنے گواہی دی۔ انہاں آپ تے نہیں ویکھیا، کسے 2 بندیاں 3 چوں ویکھیا ہے، انہاں آ کے گواہی دیتی کہ اساں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، تے جیڑا اساں ویکھیا اساں تانوں اپنی گواہی دے اوتے گواہ بناؤں گے۔ ان وادن شہادت علی الشہادت، اصل گواہ جڑے ویکھن والے وہ کسے معذوری دی وجہ تو حاضر نہ ہو سکتے ان قاضی کو، لیکن وہ اپنے گواہ دے اتے، اپنی گواہی دے اتے گواہ بنا کے قاضی کو بھیجن یا مفتی دی بارگاہ وچ بھیجن، کہ وہ آکھن بھی اساں انہاں دی گواہی دے گواہ ہاں، انہاں ساڈے سامنے یہ گواہی دتی ہے لفظ اشہاد دے نال، تے لہذا یہ طریقہ دوسرا ہے۔ اور وہ لفظ جڑے انہاں بیان کیتن گواہی دے وہ بے عین ہی انہاں گواہاں نوں مفتی اسلام دے سامنے بیان کرنے پین گے۔ یہ طریقہ دوسرا ہے، یہ دے نال چند دا اثبات ہو جائے گا۔ طریقہ سوں شہادت علی القضاء، یعنی دوسرے کسی اسلامی شہر میں حاکم اسلام قاضی شرع کے حضور رعیت ہلال پر شہادتیں گزریں اور اس نے ثبوت ہلال کا حکم دیا، 2 شاہدان عادل، وہ جڑا لفظ دی میں پہلے تشریح کر گیا عادل دی، ایتھے وہ فرما رہے ہیں کہ 2 گواہ عادل ہون شاہد اس گواہی و حکم کے وقت حاضر دار القضاء میں تھے، یعنی دوے کسے شہر کسے مفتی یا قاضی نو بندے گواہی دے رہے سن کہ اساں چاننو اپنی اکھی نال ویکھیا ہے، اے بندے اتھے موجود سن، او قاضی دے سامنے جڑا کام ہو رہا سی تے قاضی نے اتھے عید دا فیصلہ دیتا ہے۔ اے پھر آئے دوسرے شہر انہوں نے آگیا میاں اساں اپنی اکھی نال اس قاضی دے سامنے بندیاں نو گواہی دیندیاں ویکھیا ہے، اساں اتھے موجود ساں۔ پھر انہاں دی گواہی ہوتے یہ تیسرا طریقہ ہے کہ پھر دوسرے شہر وچ بھی عید دا اعلان یا چند دا اثبات کیتا جائے گا۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ طریقہ چہارم، چوتھا طریقہ، قاضی الی القاضی کی مطلب، یعنی قاضی شرع جسے سلطان اسلام نے اسلامی قانون ہوئے، بادشاہ اسلامی ہوئے، اے جڑا ہونا لین یہ اسلامی بادشاہ نہیں کیونکہ اسلامی قانون نہیں، سلطان اسلام نے جسے مقدمات کے فیصلے کرنے پر منتخب کیا ہو وہ ہوندہ ہے قاضی اسلام، کیونکہ وہ بادشاہ اسلام دی طرفوں اس علاقے مقرر ہے۔ تو فرمایا اس کے سامنے شرعی گواہی گزری، اس نے دوسرے شہر کے قاضی کے نام خط لکھا، ایک قاضی دے کول گواہیاں پوری ہو گئی ہیں، انہیں اس بات نہ اعلان کیتا ہے، پھر انہیں اس پیغام نو دوے قاضی تک پہنچایا ہے۔ ہن یہ دا طریقہ کی ہے، خط تو لکھے تے خط لکھ کے انہوں مہر لا کے بند کر کے 2 مرد عادل انہاں دے سپرد کرے، اگر ڈاک دے ذریعے گھلے گا پھر بھی رد کر دیتا جائے گا۔ 2 گواہ او دے اتے، کیونکہ تحریر میں جال سازی بھی ہو جاندی ہے، اللہ حضرت نے لکھیا ہے خط بھی کسی وال منصوب کیتا جا سکتا ہے، لہذا 2 گواہ وانو انہاں دا گواہ دا بھی خط دے اتے نہ لکھے، لکھ کے پھر انہاں نو گلے تے او جا کے ایک او دے خط دے وچ جڑی تحریر ہے او گواہ وانو زبانی یاد بھی کرواوے، او جا کے زبانی بھی دسن، پھر خط دے وچ بھی این ہی اس طرح لکھی ہوئے۔ اے طریقہ چوتھا ہے، اے دے نال بھی چند ثابت ہو جاتا ہے۔ طریقہ ہے ہاں اگو اللہ حضرت نے واضح لکھ دیتا، فرمایا کو نہ کوئی قاضی شرع نہ مفتی اسلام، یا مفتی ہے مگر نہ اہل بھی اس منصب دا اہل نہیں،
جسے خود احکام شرع کی تمیز نہیں، جیڑے مفتی نو آپ احکام شریعت دی تمیز نہیں، جی میں ساڈا رویت حرام کمیٹی دا چیئرمین عبدالخبیر آزاد بادشاہی مسجد دا خطیب ہے، میرے کو دیاں تصویراں اصل موجود ہیں، انگریزنیاں کچھے پا کے مولوی صاحب دے نال کھلوتی ہیں۔ اور ایو جا بندہ ساڑیاں عیداں دے اعلان پیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے واضح لکھ چھڑیا، فرمایا جس نو خود احکام شریعت دی تمیز نہ ہوئے، جیسے آج کل، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت 80 سال 100 سال پہلے وہ اپنے دور تے ہون تا ویسے ہی بیڑے غرق ہوئی پہن، وہ اپنے دور دی گل کر رہے ہیں۔ فرمایا جیسے آج کل کے بہت مدعیان خامکار، خصوصاً وہابیہ، خصوصاً غیر مقلدین وغیرہ ہم فجار، یا بعض سلیم الطبع سنی ناقص العلم نا تجربہ کار، یا مفتی محقق معتمد عالم میں مستند ہیں، مگر عوام خود سر اس کے منتظر احکام نہیں، یعنی عوام آپ شتر بے مہار ہوئے، شریعت نو سمجھ دی نہ ہوئے، تے فرمایا پھر ایسے مفتی دا فتویٰ تے ایسی عوام دا عمل بھی چان نو ثابت نہیں کر سکتا۔ طریقہ چھٹا چھیواں، یہ وہ طریقے جڑے شریعت دے مطابق ہیں، یہ تو ذہن وچ رکھا کہ جرا میں انشاءاللہ آخر تے آ کے کریں گے۔ کمال عدت یعنی اکمال عدت یعنی جب 1 مہینے کے 30 دن کا ہم کامل ہو جائیں تو ماہ متصل کا ہلال آپ ہی ثابت ہو جائے گا۔ 7واں طریقہ ہے بھی کیونکہ مہینہ یا 29 دا ہوندہ ہے یا 30 دا اسلامی، فرمایا جدو 30 دن مکمل ہونے پھر چاند ویکھن دی لوڑ ہی نہیں، پھر اس طریقے نال اپنے آپ ہی ثابت ہو جاسی۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس نو روایت کیتا ہے کہ جدو مطلع ابر آلود ہوئے بھی اسمان تے بھاویں بدل بھی ہون تے 30 دی تعداد مکمل کرو، اگلا مہینہ شروع۔ اے ہے حدیث پاک اعلیٰ حضرت نے لئی صحیح بخاری شریف دی۔ اے سانجی 7 طریقے چان نو ثابت کرن دے۔ یہ 7 طریقے تو جڑے سنیں، کیا اے چان ایویں ثابت ہوئے؟ ایویں کیتا ثابت؟ فون دے ہوتے کہ سانو وزیرستان چو لبیا جی کو بندہ تے فون ٹیلی فون تار اس ساری خبریں غلط ہیں، فتاوی رضویہ دے فتوے بھرے پین۔ فرمایا ایسے کیوں کہ فون دے نال آوازاں آ جاندیاں، جب تک گواہ قاضی دے سامنے خود حاضر ہو کے گواہی نہ دے وے، فون دے ہوتے جو مرضی آکھدا رہے او دی گواہی قابل قبول۔ اگے جی 7 طریقے غیر شرعی جیڑا ساڈے کول رائج ہے، جنہاں نال اساں چند ثابت کرنے۔ حکایت رویت کی مطلب یعنی کچھ لوگ کہیں سے آئے اور خبر دی کہ وہاں فلاں دن چاند دیکھا گیا، وہاں کے حساب سے آج تاریخ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ نا شہادت ہے، یہ گواہی نہیں دے رہے، وہ کسے قوم دے ویکھے نو حکایت پہ کرتے ہیں تے نقل ہے، حکایت ہے، اس طریقے نال چند ثابت ہو سکتا نہیں۔ دعا شہر میں افواہ جی میں پھیلا دیتی جاندی ہے، شہر میں خبر اڑ جاتی ہے کہ فلاں جگہ چاند ہوا، جاہل اسے تواتر اور استفاضہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ جس سے پوچھئے وہ سنیوں بھی کہتا ہے میں تو میاں سنے ہیں۔ تے نبی پاک دی حدیث ہے مسلم شریف دی، فرمایا بندے دے جھوٹا ہونے واسطے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی گال اگے کر چھوڑے۔ اے افواہ دے نال بھی چند ثابت نہیں ہونا۔ طریقہ دوم خطوط اخبار، بلے اخباراں تے خبر آ جاوے، خطوط دے ذریعے کو 10 چھڑے تو میں لکھا خط کے سے دوے شہران بیت چند ہو گیا جی۔ خطوط اخبار بڑی دوڑ یہ ہوتی ہے کہ فلاں جگہ سے خط آیا، فلاں اخبار میں یہ لکھا پایا، حالانکہ ہم طریقہ 4 میں سے بیان کر چکے کہ حاکم شرع کا خاص مہری دستخی خط جس پر خود اس کی اور محکمہ دار القضاء کی مہر لگی ہو،
او دے نال چند ثابت ہو سی، نہ اخبار دی خبر نہ لونا ہے، نہ کسی عام بندے دے خط لکھن نہ لونا ہے، نہ ایویں تار بھیجن دا طریقے نہ لونا ہے۔ تار آگو تار دا بھی ہے کوئی طریقہ وکھرا ہی سی، جس طریقے میں لگتا ہے جی میں فیکس وغیرہ جاندی اس طرح دا کوئی طریقہ سی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے چوتھا طریقہ ہے کہ خط تو زیادہ تار بھیج دیں بندے تے تار خط تو بھی زیادہ بے اعتبار ہے، یہ دے نال بھی چند ثابت۔ چھواں طریقہ قیاسیات و قرائن، اپنے قیاس کر لینے، یار میں چند ویکھیا ہے لگتا ہے میں نے دو دئی اینی دیر کھلوتا رہا ایویں ہوں میں نے کل ایک بندہ کہا استاد جی راتی چند ویکھیا ہے تو وہ لگتا تو ایویں سی جی میں دو دا ہے، میں کہا جناب یہ میں ہوں جمعے چ وضاحت کر سکیں، قیاس کر لینے، قیاسیات قرائن۔ مثلا چاند بڑا تھا، حالت لکھ چھڑے، روشن تھا، دیر تک رہا تو ضرور کل کا تھا، آج بیٹھ کر نکلا تو ضرور 15ویں کا ہے، یعنی کہ قیاس یہ بھی کر لیندے ہیں جی اس رمضان دی آج پہلی ہے تے اگلے رمضان دی 5ویں ہو سی، اور حساب اپنے تخمینے لا کے فرمایا ایسے قیاسیات کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہن ایتھے میں مسلم شریف دی حدیث پڑھن لگا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، عن عمر بن مرة عن أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال لا قال ترى أين الهلال فقال بعض القوم هو ابن الثلاث وقال بعض القوم هو ابن الليلتين قال فكيف لقينا فلقينا ابن عباس فقلنا إن رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن الليلتين فقال أي ليلة رأيتموه قال فقلنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو ليلة رأيتموه۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس دے کول چند لوگ آئے وادی نخلہ بچو آئے، ہونا کیا ہے عبداللہ ابن عباس اسراتی چند ویکھیا ہے سانو انج لگدا سی جی میں دوئی رات دا چانے جی میں تیسری رات دا چانے، کسی آکھیا دوسری دے کسی آکھیا تیسری دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تساں کتھے ویکھیا ہے؟ انہاں کیا تھا فلاں جگہ دے ویکھیا ہے۔ فرمایا سنو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بعض اوقات اللہ ویکھن والے واسطے سہولت واسطے چند پہلی دن بھی بدھا دیندے، پہلی دے چند نو بھی بدھا دیندے، لہذا جدوں تساں ویکھیا ہے انہوں دوی تری دا قیاس نہ کرو، وہ پہلی رات دا وے، وہ پہلی رات دا جدوں تساں ویکھیا ہے۔ عزیزان گرامی اے حدیث پاک عبداللہ ابن عباس صحابی رسول دا فتویٰ انہاں پچھو نبی دا فرمان نقل کیتا ہے مسلم شریف دے وچے۔ اگلی حدیث المعجم اوسط امام طبرانی دی جدے وچ قرب قیامت دی نشانی دسی گئی ہے، نشانی دسی گئی ہے قرب قیامت دی۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پاک نبی نے فرمایا من اشراط الساعۃ انتفاخ الاہلہ حتی یری الہلال
لِلَيْلَتِهِ فَيُقَالُ هُوَ لَيْلَتَيْن۔ پاک نبی نے فرمایا قیامت دی نشانیاں میں ہوئے بھی ہے چاند موٹے ہونگے، چاند موٹے ہونگے، پہلی رات دا بھی دوسری رات دا محسوس ہوئے گا۔ یہ الموجم الوسطی حدیث ہے، دوی حدیث ہو گئی، تیسری سنو نا۔ یہ الموجم الکبیر دے اندر امام طبرانی نے لکھا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر تو روایت ہے، حضرت عمر دے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتراب الساعت انتفاخ الاحلہ، فرمایا قیامت دے قریب ہون دی اے بھی نشانی ہے پہلی رات دے بھی چند موٹے ہون گے، پہلی رات دے بھی چند موٹے ہون گے۔ تسلی ہوگی ہم جڑا قیاس یار لگدہ دوئی دا ہے، لگدہ ترید ہے، یہ در رد خود محبوب 1400 سال پہلے فرما 1400 سال پہلے فرما گئے۔ اور ہن مزے دی گل فتاوی شامی جاؤ، فتاوی شامی دے وچ نا حضرت عمر دا ایک واقعہ لکھا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم دے کول ایک بندہ آیا، انہیں آکھیا میں چن ویکھیا ہے، آپ نے فرمایا یہ منہ دھواؤ، یہ منہ دھواؤ۔ جدو منہ تے چھٹے وجے فرمایا ہون ویکھ نظر آندا یا کہ نہیں، فرمایا تیرے ابرو وچ ابرو اڑ گیا سی، تینوں شک پیا ہے تو لوکاں دے روزے پیا خراب کرنا ہے۔ میں آکھیا مولوی جی کروڑاں تے لکھاں بندیاں دی روزے ضائع کروا کے مسلماناں دے جناب روزے تے عبادتاں تے اعتکاف والیاں دے اعتکاف توڑوا کے کنجرا تینوں لبیا کی قیامت والے دن نہ حکومت تیرے کم آنی ہے نہ عمران خان نے کم آنا ہے۔ ہن میں دسنا ہے چن راتی 12 بجے چڑھیا کیوں سی؟ دساں راتی 12 بجے چن مغرب تا ہوندا ہے، عمر بھی تھوڑی ہوندی، جڑے مولوی نو مغرب تو بعد نہیں دسیا انہوں راتی 12 بجے دسیا ہے۔ دسیا کیوں ہے؟ دسیا کیوں ہے؟ کیونکہ ساڈا سربراہ سعودیہ گیا سی، انہاں فطرانہ دیتا، زکاة دیتی کہ تسی ہن اے دے قابل ہو۔ ہاں جناب میں دکھا سکنا لسٹاں، زکاة تے فطرانہ لے کے آیا ہے، لیکن انہاں کیا شرط بھی زکاة بھی لے جا فطرانہ بھی لے جا، جا کے تن کھا وزیرانو دے پر عید ساڑھے نال کرنی پوسی۔ اوہ فطرانہ دے زکاة اپنا کم بکھا گیا، راتی 12 بجے چند چڑھا گیا، راتی 12 بجے چند چڑھا گیا۔ میں کہا مولوی صاحب کوئی اپنا تو نہیں چند چڑھا دیتا جڑا راتی 12 بجے اعلان پہ ہوندا، پونے 12 بجے ہویا، میں نے پتوں کی جو فون آیا، میں تو ستا پیا سا، پتوں کی جو فون آیا کہ قاری صاحب چند نظر آ گیا۔ میں کہا بھائی ایسا تو ستے پہ ہیں، اس ٹائم چند کنے چڑھنا؟ وہ سکا مڑ چڑھ گئے، مڑ چڑھ گئے۔ اس وقت میں جو نیٹ جہاں کھولیا تو خبراں آ رہی ہیں سن، خبراں آ رہی ہیں سن، تے نال ہی لاہور دے کچھ علماء دا، فیصل آباد دا، گجرات گجراں والا، اتھوں علماء جڑے بڑے بڑے سن انہاں دا بیان بھی آ گیا بھی یہ عید کوئی نہیں، کوئی اعتکاف نہ توڑے۔ لیکن ساڑی تک قوم ویسے بڑی کالی سی، اسی اجے مولوی گھریں چوں نہیں نکلے، اعتکاف والے اتھے گئے کھلوتے۔ عزیزان گرامی، افسوس اصل میں بڑا اڑے ہوں، میں اعتکاف والے جڑے بیٹھے میں نے دسیا میں کہ عید کوئی نہیں، عید کوئی نہیں، یہ ٹوٹتا پیا جی۔ میں مولویوں نے رابطہ کیتا بھی یار اڑیے، اگر علاقے سارا اڑ جاندہ نا تو وہ دا فائدہ سی جی، میں کل اڑ جاندہ تو دوے پڑھا دیں دے، وہ دا فائدہ کاکھ نہیں سی ہونا، یا تو سارے مولوی اڑ دے تو پھر کیسے اعلان کر دے کہ بھائی اس علاقے چیز نہیں ہوئے گی۔
ہوں ہوئے کہ میں کلا بیٹھا ہوا پیچھا تے باقیاں پڑھا دینی، وہ میرے اڑن کا کیا فائدہ؟ وہ میں ایک مولوی نے فون کیتا سکیا جاندی کر کٹے سن، میں کیا شریعت پہلے یا حکم پہلے؟ اس حد تک ساڈے بیچارے مولویاں دے پلے کچھ نہیں، انہاں دی آسنگ ہی ختم ہو گئی، یہ تو بیٹھے اگلے دی جیب تے۔ ہوں مولویاں نو خطرہ سی بھی جے آج نہ پڑھائی تے بندیاں پڑھ لینی ہور پاسے، جیڑا سانو مال لبنا ہے وہ ختم ہو گیا۔ تا کر کے انہاں بڑی سازش کیتی ہے، اور صابر شاکر نہیں ایئر بائی نیوز دا اینکر، میں ہوں دا بیان سن کے آیا 11 بجے، انہیں اپنے یوٹیوب چینل دیتا ہے، انہیں آکھیا جدوں بند کمرے چ میٹنگ ہوئی ہے میڈیا والے بھی باہر دھک دیتا ہے، اندر پتہ نہیں گلاں کیڑی ہوئی ہیں۔ بندہ خود حکومت دا، لیکن انہیں آکھا سانو اندر جاون ہی نہیں دیتا۔ اور جڑے فواد چودھری نو میں اکثر خراج تحسین آچھے پاسے پیش کردہ رہنا، لیکن ایس واری گل اس بھی بڑی کیتی ہے، او کیا چاند دی عمری پوری نہیں، روز دیتی ہیں جے کسے افغانستان یا سعودیہ نل کرنی ہے تو کار لو پر کوڑتا نہ مارو۔ خود فواد چودھری بولے ہے، لیکن جڑا کو صحیح کرے آکھنا چاہیے تھا صحیح ہے یار، جدوں نے غلط کیتا سی اساں ڈنکے دی چوٹ انہوں آکھیا سی تو غلط ہے، لیکن ہوں نے اگر صحیح گل کیتی ہے تو میں جمعے تے پیانا بھی صحیح آکھیا انہیں آکھیا ماہ مقدس نو کوڑ مار کے ختم کرنا ہے، کتھوں دی عقل مندی ہے، تو آٹی کوئی مجبوری ہو سی سعودیہ نال تے کرو، کیونکہ نبی پاک دی حدیث ہے نہیں کہ سعودیہ نو ویخ کے عید کرو، مصطفیٰ نے فرمایا چاند ویخ کے روزہ رکھو تے چاند ویخ کے عید کرو، چاند ویخ کے روزہ رکھو تے چاند ویخ کے عید کرو۔ اے نہیں حضور فرمایا بھی سعودیہ نو ویخ کے، بولو تو صحیح، روزہ رکھو تے سعودیہ نو ویخ کے، جنہ نہیں بھی رکھے وہ بھی بول بول یار۔ ویسے ایک گل ہے جنہ نہیں بھی نہ رکھے وہ بھی میں نے وعدے سانے عید لگدی نہیں، عید لگدی نہیں، یہ ایمان ہے نا، یہ اندر ایمان بولے اندر بولے ہے بندے دا۔ میرے نبی فرمایا جدوں کوئی غلط کام ہوئے اپنے دل دے مفتی تو پوچھ، حدیث ہے فرمایا دل دے مفتی تو پوچھ، تیرا دل دے مفتی اگر غیرت ایمان نہ جاگ دویا تو انہوں فتوہ مولوی تو بھی چنگا دے سی، دل دے مفتی تو پوچھ۔ اور بندیاں دا قسم خدا دی دل بولے ہے کہ عید کوئی خوشی ایسی محسوس ہوئی نہیں۔ ہوں اگو ساڈے جڑے مولوی سن انہاں پھر اخیر کر دیتی، انہاں کہ یار انتشار پہندا ہے، کہیں آکھیا انہاں کہ انج کرو بھی آج عید کر لو سویرے روزہ رکھ لو، سویرے ہوں اصل عید اج ہے، اصل عید اج ہے، حضور نے فرمایا عید والے دن روزہ ہوندا ہے، میں کہ مولوی وہ صحیح بنایا جی نے، اصل جے عید ہے اج تے اج روزہ کھادا، عید والے دن تے روزہ شیطان دا ہوندا ہے، پھر جان بوجھ کے روزہ چھڈنا، پھر اے مشورہ اتو دے دینا، یہ تو ویسے شریعت نال غداری ہے۔ ہوں میں توانوں یہ مشورہ دینا جنہاں دا رہ گیا آج تن نہیں رکھیا کسی، آج نہ رکھیا جے سویرے قضا دیا جے، آج جڑے اعتکاف والے ہو مغرب تو بعد اپنے اعتکاف دی قضا دیا، آج مغرب دے ٹائم آ جایا جے سویرے روزہ رکھیا جی تے مغرب دے ٹائم تو بعد نماز پڑھ کے تے اپنے گھراں نوں چلے جایا جے، اے ساڈے ذمے ہن انہاں ہے، باقی جتنا گناہ ہے انہاں دے کھاتے انشاءاللہ قیامت والے دن جا کے جواب دین گے اللہ دی بارگاہ وچ کہ ہزاراں لکھاں کروڑا انساناں دے روزے کیوں ضائع کروائے۔ اور مزے دی گل ہے کہ آج انڈیا وچ آج عید ہے، ساڈا پڑوسی نہیں، شری لنکا چ آج عید ہے، بنگلہ دیش وچ آج عید ہے، بنگلہ دیش وچ آج عید ہے، ساڈے تو وکھرا نہیں ہویا ہے، بنگلہ دیش وچ آج، بھارت وچ آج، شری لنکا وچ آج، جتنا بر صغیر ہے وہ دے سارے چ آج کسے نو نہیں دسیا، پر پاکستانیاں دی اکھیں بڑی تیز ان ادھی راتی چند چاڑ بھی دیتا ہے تے وکھا بھی دیتا ہے۔ اچھا بڑے شیطان ہیں ویسے، پتہ سی بھی ہون یہ جلدی اعلان کیتا نا تے مولویاں مننا نہیں،
کیوں؟ حضور دی حدیث ہے مسلم شریف دی، نبی پاک نے فرمایا جے آسمان تے ہوئے بدل تے تینوں پتہ ہے بدل کار دا سی، بدل کار دا سی جائیں دو درخت تے کھمبے پاٹ مارے، مسلم شریف دی حدیث ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کر دینے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروه فإن أغمي عليكم فأقدروا له۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ادو تک روزہ نہ رکھو جدوں تک پہلی دا چان نہ ویکھ لو، ادو تک بند نہ کرو جدوں تک پہلی دا چان نہ ویکھ لو۔ اگر آسمان دے بدل ہون پھر 30 دن پورے کر لیا جے، آسمان تے جے اے مسلم شریف جدو دل کردہ حدیث پڑھے ساری شریعت نو پسے پوست کر کے اس دن تا بدل رہا ساری رات، ساری رات بدل رہا ہے تے نبی دی حدیث کی اگر بدل ہوئے بولو او چلو تو انہوں نظر بھی آگیا سی تے حدیث بیک لیں گے، روزے دنہ ضائع کروں گے، موڑ گواہیاں نہیں لبیاں، گواہیاں نہیں لبیاں۔ لاہور دی زونل کمیٹی اٹھ گئی 9 بجے، انہوں نے کہا سانو چاند نظر نہیں آیا۔ ملتان والے اٹھ گئے، انہوں نے کہا سانو چاند نظر نہیں آیا، خبریں چل دی نہیں نیوز تے۔ پشاور والے اٹھ گئے، انہوں نے کہا سانو چاند نظر، یہ جو کچھ ہویا ہے وفاق کی جا کے ہویا ہے۔ اسلام آباد والے نے دسیا ہے تے دسیا بھی راتی 11:45 بجے، میڈیا نو باہر دھک کے تے اندر میٹنگ کرتے رہن۔ خود مفتی ظفر یاسین نے کوئی رکنیت حرام کمیٹی دا جنہوں ہلال کمیٹی آکھ دینا، انہیں فوراً جدو انہیں اعلان کیتا انہیں اختلافی نوٹ لکھ دیتا، انہیں کہا میں اس چینل متفق نہیں۔ خود انہاں دے وچ اختلاف ہو گیا ہے اس گل دا کہ چاند نظر نہیں آیا، لیکن اسا کہا بھائی چاند چڑھیا کوئی نہیں چڑھا دیتا ہے۔ یہ چاند ایڈا سوکھا بھی نہیں ہویا، اپریشن نہ لی ہویا، ایڈا سوکھا بھی نہیں ہویا۔ خود ایک حرام کمیٹی دے وچ اختلاف پہ ہے۔ کسے ملک دی خوشنودی واسطے امت دی عبادت نو تباہ کر دینا ایک بے غیرت تے بے ضمیر بندیاں دا کم ہے۔ تاں کر کے مڑ ایسا ہنیر چلے آئے، انہیں پٹ درخت بھی دیتے۔ تُسا خود اللہ دے عذاب نو دعوت دے رہے ہو ظالموں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول روایت کر دیں، الموجم الاوسط دے اندر امام طبرانی نے لکھیا، اس سے حدیث نو المستدرک للحاکم دے اندر امام حاکم نے نقل کیتا، اس سے حدیث نو مسند الاحمد بن حنبل دے اندر امام احمد بن حنبل نے نقل کیتا، اس سے حدیث نو مسند زہد دے اندر لے اندہ گیا، اس سے حدیث نو الموجم الاوسط دے اندر لے اندہ گیا، الموجم الکبیر دے اندر لے اندہ گیا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبقوا علی الدین اذا ولیتم اہلہ۔ اوہ میرے امتیوں ادو دین تے نہ رویا جے، ادو دین تے نہ رویا جے جدو تواڈے دین دے کم اہل لوگاں دے سپرد ہون، قابل لوگاں دے سپرد ہون، با عمل لوگاں دے سپرد ہون، اللہ دا خوف رکھن والیاں دے سپرد ہون، ادو دین تے رون دی لوڑ نہیں۔ فرمایا ولیکن ابقوا علیہ اذا ولیتم غیر اہلہ، پر ادو دین تے رویا جے جدو تواڈے کم نہ اہل بندیاں دے سپرد ہو جاون، جڑے اس قابل ہی نہیں۔ باندر دے ہتھی ماچس آوے انہیں آگی لونی، انہیں
بولو تو صحیح. سانو تو بھائی کاوڑ لگنی ہے, ساڈا تو روزہ گیا ہے, اسا تو بولیں گے. نالے شریعت کا تقاضا ہے, تقاضا شریعت. جنہ دے روزے ختم کرائے, عبادتاں تے اعتکاف چھڑا دیتے, انہاں دی ساری محنت نو پانی پھیر دیتا. پتہ نہیں ہے اللہ نے قبول کرنا سی یا نہیں. چلو بیٹھے تو سن, ہو سکتا رب اپنی رحمت کردا تے انہاں دے صدقے رب ساڈی بھی بخشش کر دیندا. لیکن ایڈی کال مقدس مہینے دی حرمت نو پامال کیتا گیا ہے. یہ دا حساب دنیا وچ بھی دینا پیسی تے آخرت وچ بھی دینا پیسی. اللہ رب العالمین تے رسول دے نال سدھی سدھی جنگ. میں ہر اس سائنس نو اپنی جتی دی نوک تے رکھنا جڑی میرے رب دے قرآن دے مقابلے وچ آوے. اساں سائنس دے پابند نہیں, اساں محمد دے قرآن دے پابند ہاں, اساں اللہ رسول دے فرمان دے پابند ہاں. عزیزاں نے گرامی, اس دفعہ تے سائنس نے بھی آکھیا سی وہ عید نہیں بندی, چند دی عمر ہی پوری نہیں. فواد چودھری دا ٹویٹ میں آپ پڑھیا, انہیں آکھیا چند دی عمر 13 گھنٹے وے 13 گھنٹے تے 13 گھنٹے والا چند نظر نہیں ہوندا. فقہاء نے لکھے کم از کم 19-20 گھنٹے, گھٹ تو گھٹ تے زیادہ تو زیادہ 23-24 گھنٹے لکھے نے. فرمائے انی عمر دا چند ہوئے تے کچھ نظر ہوندا ہے, 13 گھنٹیاں دا چند نظر نہیں ہوندا. سینس آکھ دی پئیے چند دی عمر ہی پوری نہیں, پر حکومت آکھ دی پئیے بھاوے قرآن جاندہ ہے, جا قرآن دے تے گئی دشمنن, حدیث دے گئی دشمنن. 70 سالاں تو تیرے ملک دی ہر حکومت اسلام دی قاتل تے دشمن آئی ہے, یہودیاں دی وفادار آئی ہے. اسلام دے تے گئی نام مراد دشمن نے ایس دفعہ اپنی سینس دے بھی دشمن بن گئے. انہاں نہ قرآن دی منی, نہ نبی دے فرمان دی منی, نہ اپنی سائنس دی منی. اپنی شتر بے مہار ہو گئے, بے لگام ہو گئے. لوگاں دیاں عیداں بکری جناب تے روزے انہاں دے ضائع کیتے, انہاں دیاں عبادتاں دے اندر دخل اندازی کیتی. میرے پاک نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیتا سی میرے امتیو, او دو دین تے رویا جے جدو نا اہل تے نالائق بندے دین دے انہاں دے سپرد ہو جاوے تے او توڑے دین دے فیصلے کرن, توڑے ایمان دے فیصلے کرن. اوے پیروں لا کے مدینے تے مکے ٹرن والے بے ضمیرا, تیرا پیروں لا کے مکے تے مدینے ٹرنا کی دے سی جدو تو امتی عبادت ہی برباد کر دیتی. اے ڈرامہ بازی تے منافقت. میرے پاک نبی نے فرمایا میں نے سب تو زیادہ خطرہ علیم اللسان بندے تو ہے جڑا 2 زبانہ والا ہوئے, 2 زبانہ والا, ظاہر ہو روے اندر ہو روے, ظاہر ہو روے اندر ہو روے. انہوں منافق آکھ دینی, منافق آکھ دینی. تے میرے نبی فرمایا سب تو زیادہ خطرہ میں نے منافق تو ہے. کافر بھی انہوں نقصان امت نو نہیں دے سکتا جنہ منافق دے جاندے نے. اور انڈیا لے جو کافران دی حکومت دے اتھو دے مسلمان اپنے عالمہ دے اعتبار کر دیں تے اپنا ایمان بچائی بیٹھے نے. اتھو والے بے ایمان منافق تائیں عوام دی ایمان گوائی بیٹھی ہے. اتھو والے منافق جتی لا کے ٹر رہے میں رسول دا بڑا عاشق ہاں. اچھا جی میں کیا تے جڑی حضور نو گالاں کڈن والی سی اونوں کڈ دتا ہی, کڈیا نہیں, آسیہ ملونہ نو کڈیا نہیں. تے پھر مدینے ٹرن دا کے فائدہ. امام مالک ٹریا سی مدینے جتی لا کے. امام مالک فرمایا کسی آگے حضور شریعت نہیں یادی کہ تسا مدینے میں جتی نہ پاؤ, تسا کیوں نہیں پاؤں دے؟ فرمایا غیرت گوارا نہیں کر دی کہ جنہ گلیاں چی یار دے تلوے لگے ہو من مالک دی جتی اتھے آ جاوے. فرمایا امام مالک نو کسے پوچھیا حضور اے دسو کوئی نبی دی گستاخی کرے او دی سزا کی ہے. یا آپ فرمایا کوئی نبی دی گستاخی کرے تو امت جیندی ہوئے, امت جیندی ہوئے. فرمایا اس امت نو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے. ایک خود آسیہ ملعونہ جنہیں گالاں کڑیاں نبی نو
جنہوں زیونل کورٹ سیشن جج سارے عہدے تے ثابت کر کے انویسٹیگیشن رپورٹ ایسی دی تفتیش آدھو اے ایس آئی سب انسپیکٹر دی تفتیش سارے نے ثابت کیتا اے ملعونہ گستاخ رسول ہے انہیں بکواس کیتی ہے تے سپریم کورٹ وچ انہوں شک دا فائدہ دے کے بری کر کے تے جڑے مولویاں جلوس کڈے انہاں نو ڈانگا مار کے اندر کر کے تے مدینے جتی لا کٹنا لاکھ دل لعنت ہے بے غیرت تیری جتی لا کے ٹرنا کی دے سی اگر دل ایمان نہیں مرے کعبے وچ مدینے دفن ہوئے رسول راضی نہیں ہونا دل ایمان نال بھریا ہوئے نبی دی محبت نال بھریا ہوئے پاپے فرید مانگو دفن پاک پتن بھی ہوئے نا رسول اتھے بھی آ جاندہ ہے ہزار کروڑا انسانہ دی عبادت ضائع کر کے بیٹھنی اپنے کمرے جیسی لا کے تو ساں تک کے نہیں سی رکھنے جڑے غریب رکھ دے پیسہ انہاں دا بربادی کیوں کی عزیز آنے گرا بھی اے ساڑھے نال حالات ہویا ہے ان مسئلہ سمجھ آ گیا اس طرح جڑے طریقے نال چاند نے نہ ثابت کیتا ہے کوئی طریقہ شرعی نہیں سب غیر شرعی لہذا اصل عید کدوں ہے آج اور لاہور دے وچ 20 جگہ دیتے آج عید پڑھائی عالمان گجرات وچ میاں شیر ربانی دے آستانے تے آج عید پڑھائی گئی سندھ پشاور کراچی کئی مقامات تے آج عید پڑھائی گئی ہے پوری امت نو تقسیم کر کے کی لبئی تو عزیزان گرامی اے میری شرعی ذمہ داری سی جیڑی میں جناب کے سامنے بیان کر دیتی ہے لہذا جیڑے روزے رکھ دے رہے وہ اپنے روزے دی صبح قضا دیو تے جیڑے اعتقاف تے بیٹھے سن وہ ایک رات دا قضا اعتقاف کرو تے اللہ تو معافی مانگو گے یا اللہ ساڑھا قصور نہیں سانو معافی دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین شما